إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يتقبل الله من المتقين. معزز سامعین، ہم نے 2-4 دن پہلے ایک بابرکت مہینہ جس کو رمضان المبارک کہا جاتا ہے، جو اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے لیے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بنایا ہے، اس مہینے کو ہم 2-4 دن پہلے الوداع کہہ چکے ہیں۔ اس مہینے میں ہم نے نیک اعمال کیے، روزے رکھتے رہیں۔ روزے سے بڑھ کے کوئی نیک عمل ہے ہی نہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فإنہ لی وأنا اجزی بہ۔ انسان جتنا عمل کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میں نے بتایا ہے انسان یہ کام کرو تو اتنا اجر ملے گا، یہ کام کرو تو اتنا اجر ملے گا، لیکن الا الصیام فإنہ لی وأنا اجزی بہ۔ روزے کے بارے میں نے کسی کو نہیں بتایا کتنا اجر ملے گا، یہ میں نے اپنے پاس ہی رکھا ہے اس کا اجر، اور اس کا اجر قیامت والے دن میں ہی دوں گا، رب العالمین فرماتے ہیں۔ تو روزے سے بہتر کوئی عمل ہے ہی نہیں۔ ہم نے الحمدللہ مکمل مہینے کے روزے رکھ لیے، الحمدللہ، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہم رات کو قیام اللیل کرتے رہیں۔ قیام اللیل رب العالمین کو بہت ہی محبوب ہیں، اتنا محبوب ہیں کہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکماً کہا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے لیے میں نے ایک مقام محمود، ایک عزت والا مقام
لکھا ہے قیامت والے دن میں آپ کو وہ جگہ عطا کروں گا، تو اس جگہ کو حاصل کرنے کے لیے رات کو اٹھ کے قیام اللیل کیا کرو۔ یہ رب العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکماً کہہ رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی امت کو، مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے میرے امتی علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم، اے میرے امتی رات کو اٹھ کے قیام اللیل پڑھو، کیوں؟ فإنہ دأب الصالحین قبلکم، آپ سے پہلے جو نیک لوگ گزرے ہیں وہ بھی قیام اللیل پڑھتے تھے۔ اب صحابہ سے پہلے نیک لوگ کون تھے؟ انبیاء کرام، یعنی قیام اللیل پڑھنا یہ انبیاء کا طریقہ ہے، لہذا رمضان کے مہینے میں ہم نے باقی نیک اعمال بھی کیے، لیکن دو ہم نے سب سے بڑے اعمال کیے۔ اب اللہ رب العالمین سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اعمال قبول کرے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے ہم خود بھی سوچیں کیا یہ اعمال ہمارے قبول ہو گئے ہیں اللہ رب العالمین کے ہاں یا نہیں؟ کیا رمضان کی وجہ سے ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئی یا نہیں؟ رمضان سے پہلے ہم کس طریقے پہ چل رہے تھے، آج بھی ہمارا وہی طریقہ ہے، ہمارا وہی کردار ہے۔ رمضان سے پہلے ہم خوش اخلاق نہیں تھے، رمضان میں بڑے خوش اخلاق بنے، اب رمضان کے بعد ہم خوش اخلاق ہیں یا نہیں؟ والدین کے تابعدار ہیں یا نہیں؟ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہیں یا نہیں ہم؟ اگر ہم رمضان کی وجہ سے بدل گئے، ہماری زندگی بدل چکی ہو، تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے روزے قبول فرمائے ہیں۔ اور اگر ہم رمضان کے پہلے جیسے تھے، رمضان سے پہلے جیسے تھے ویسے ہی ہم آج بھی ہیں، تو یہ دلیل ہے کہ ہمارے اعمال اللہ رب العالمین کو قبول نہیں ہوئے، اللہ رب العالمین کے نیک بندے ہم نہیں بنے، اللہ والے ہم نہیں بن سکے۔ لہذا اب کرنا کیا ہے؟ ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش دوبارہ شروع سے کر لیں، جس طرح رمضان میں ہم محنت کرتے رہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ سلف صالحین کہتے ہیں کہ بئس القوم لا يعرفون اللہ الا فی رمضان، بدبخت لوگ ہیں وہ جو صرف اور صرف اپنے رب کو رمضان میں جانتے ہیں، رمضان میں نمازیں پڑھتے ہیں، رمضان گزر جائیں تو نمازیں ختم، رمضان میں صدقات بھی کرتے ہیں، رمضان میں نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن رمضان کے بعد پھر ان کا وہی کردار شروع ہوتا ہے جو رمضان سے پہلے تھا، رمضان کے بعد وہی کردار جو رمضان سے پہلے تھا، رمضان کی وجہ سے ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ ایسے لوگ رب العالمین کو پسند نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اے انسان آپ چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین آپ کی حالت بدل لے، آپ بیمار ہو آپ چاہتے ہو رب العالمین آپ کو صحت دے، آپ غریب ہو چاہتے ہو اللہ رب العالمین آپ کو مال دے، اپنی حالت تبدیل کرنا چاہتے ہو تو پھر اپنے اعمال بھی تبدیل کر لو۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اپنے کردار درست کر لو، رب العالمین فرماتے ہیں تو آپ کے معاملات کو میں درست کر لوں گا، تیرے معاملات سارے درست ہوں گے اگر آپ نے اپنے معاملات درست کر لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں مبعوث ہوئے، یعنی 40 سال کی عمر میں اللہ رب العالمین نے ان کو نبی بنایا میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ مکرمہ میں دعوت کرتے رہے، شروع میں خفیہ دعوت، بعد میں اعلان کر کے علی الاعلان دعوت کرتے رہے۔ 13 سال بعد اللہ رب العالمین نے ان کو حکم دیا کہ آپ مدینہ منورہ تشریف لے جائیں، مدینہ منورہ میں آپ کو اللہ رب العالمین تمکین دے گا، آپ کو اللہ رب العالمین اچھے دوست دے گا، اچھے ساتھی دے گا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور 10 سال یہاں پہ انتھک محنت کرتے رہے، بہت زیادہ لوگ مسلمان ہوئے۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ آپ ذرا گن لو صحابہ کی تعداد کتنے ہیں، مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے۔ یہ جو آج کل مردم شماری ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مردم شماری کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا ذرا گن لو صحابہ کتنے ہیں، مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے۔ مسلمانوں نے گن کے، صحابہ نے گن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اللہ کے نبی ہماری تعداد بہت زیادہ ہے۔ کتنی ہے تعداد؟ نحن بابین 600 الی 700۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تعداد 600-700 کے درمیان ہے، ہم اتنے زیادہ ہیں۔ 600-700 پہ صحابہ اتنے خوش تھے، بہت بڑی تعداد تھی یہ صحابہ کے نزدیک۔ اس لیے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج کا تذکرہ کر رہے ہیں اور بڑی خوشی سے تذکرہ کر رہے ہیں۔ کہتے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کا طریقہ سیکھوں اور لوگوں کو سکھاؤں، خود بھی عمل کروں اور لوگوں کو بھی عمل کرواؤں۔ میں نے دائیں طرف دیکھا، صحابہ ہی صحابہ نظر آ رہے تھے، بائیں طرف دیکھا میں نے، صحابہ ہی صحابہ، آگے دیکھا میں نے، پیچھے دیکھا، سارے مسلمان ہی مسلمان، صحابہ ہی صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد نظر آ رہے تھے۔ پہلے صحابہ 600-700 کے لگ بھگ تھے اور اتنے خوش تھے ہماری یہ تعداد ہے۔ بعد میں جابر بن عبداللہ نے جب 1 لاکھ سے زیادہ، کوئی تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ کو دیکھا تو وہ کتنے خوش ہوئے ہوں گے، ان سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہوئے ہوں گے جب میرے اور آپ کے اکابرین صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال دعوت کرتے رہے۔ بعد میں اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تا قیامت دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا میرے پاس آنا چاہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین سے کہا کہ یا اللہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، بس میں نے دعوت کر لی۔ نبی کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو حق کا راستہ بتانا، حق کی باتیں بتانا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ کر چکے ہیں تو لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خاص کام باقی رہا نہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اختیار کیا کہ میں اپنے رب کے پاس جاؤں۔ خلاصۃ الکلام یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رب العالمین نے اپنے طرف بلایا، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، صحابہ سارے پریشان ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائے بغیر ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ عمر بن الخطاب نے مسجد میں کھڑے ہو کے کہا، اگر کسی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو گئے ہیں تو میں تلوار لے کے کھڑے ہوئے اور کہا اس کو میں قتل کروں گا، اس کی گردن اڑاؤں گا میں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ یہاں پہ آئے اور بڑی ہی قیمتی بات کی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، تاریخی بات کی۔ کہنے لگے ابو بکر رضی اللہ عنہ، اے لوگو ایھا الناس من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ اے لوگو آپ میں سے جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مسلمان ہو گیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے رب العالمین کی تابعداری کرتا تھا، فإن محمدا قد مات، آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے، اللہ کو پیارے ہو گئے، ہمارے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے۔ لیکن ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ ہاں اگر کوئی انسان رب العالمین کی وجہ سے مسلمان ہوا ہو، رب العالمین کی وجہ سے نیک اعمال شروع کیے ہو، تو رب العالمین ہمیشہ ہمیشہ زندہ ہے، رب العالمین نے جانا نہیں ہے۔
تو میں بھی یہی کہتا ہوں، اگر ہم میں سے کسی انسان نے رمضان کی وجہ سے نیکی شروع کی تھی کہ صرف رمضان میں ہی میں نے نیک اعمال کرنے ہیں، رمضان میں نے نمازیں پڑھنی ہیں، رمضان میں نے روزے رکھنے ہیں، رمضان میں نے صدقات کرنے ہیں، رمضان کا مہینہ گزر گیا، اب اپنا کام شروع کر لے، وہ جس طرح رمضان سے پہلے شیطان کی شاگردی کرتا رہا آج بھی کر لے، کیونکہ اس انسان نے صرف رمضان کی وجہ سے نیک اعمال شروع کیے تھے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں۔ لیکن جس انسان نے رمضان کے مہینے میں نیک اعمال اللہ کی رضا کے لیے کیے، تو پھر اب نیک اعمال انسان چھوڑتا کیوں ہے؟ جس رب کو رمضان میں راضی کرنے کی ہم کوشش کر رہے تھے، کیا آج رب العالمین کا حق نہیں ہے ہم پہ کہ ہم اسے راضی کریں؟ جس رب کی عبادت ہم رمضان میں کرتے تھے، آج کیوں نہیں کرتے ہیں اس رب کی عبادت؟ جس رب کی رضا کے لیے ہم صدقات، نوافل، نمازیں، قیام اللیل، روزے رکھتے تھے، آج ہم کیوں نہیں کرتے ہیں اس رب کے لیے؟ کیا رب العالمین بدل گیا؟ نہیں، رب العالمین وہی ہے، اسی حالت میں ہے، تو پھر ہم کیوں بدلے؟ صرف مہینہ بدلنے کی وجہ سے ہم بھی بدل گئے، تو یہ دلیل ہے اس بات پہ کہ ہم رب العالمین کی عبادت نہیں کرتے تھے، ہم صرف رمضان کی عبادت کرتے تھے۔ لہٰذا رمضان کا مہینہ گزر گیا تو ہمارے نیک اعمال کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ نیک انسان وہی ہیں جو مرنے تک رب العالمین کی عبادت کریں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جمعہ پڑھاتے ہیں، جمعے والے دن ہر خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیتیں پڑھتے ہیں جو ہم نے شروع میں پڑھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگو متقی بن جاؤ، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اگلی بات وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے لوگو تم لوگوں پہ موت اس حالت میں آئے کہ آپ لوگ مسلمان ہو، اسلام کی حالت میں نیک اعمال کرتے ہوئے تم لوگوں پہ موت آئے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام جب فوت ہونے لگے اور یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے پوتے جب فوت ہونے لگے، اسی طرح باقی انبیاء بھی اپنی اولاد کو نصیحت کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کیا کہا؟ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ، اے میری اولاد، اللہ رب العالمین نے تم لوگوں کو مسلمان بنایا، تم لوگوں پہ رب العالمین کا بڑا احسان ہے، مسلمان بنایا، اب کیا کرو؟ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اسلام کی حالت میں تم پہ موت آئے۔ اب اسلام کے حالت پہ موت آنے کا مقصد کیا ہے؟ انبیاء اپنی اولاد کو، اپنے تابعداروں کو کیا کہتے تھے؟ آپ ایسی حالت میں فوت ہو جاؤ کہ آپ مسلمان ہو۔ اب کیسے میں اسلام کی حالت میں فوت ہو جاؤں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ نیک اعمال کرتے رہو، مرتے دم تک نیک اعمال کرتے رہو تو مسلمان فوت ہو جاؤ گے، نیک اعمال میں مصروف فوت ہو جاؤ گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن یموت، مسلمان جب فوت ہوتا ہے تو وہ کیسے فوت ہوتا ہے؟ علی عرق الجبین، اس کے پیشانی پہ پسینہ رہتا ہے۔ اس کے کئی تفاسیر ہیں، ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ انسان حلال رزق کمانے کے لیے محنت کرتا رہتا ہے، اس کے جسم پہ پسینہ ہی پسینہ ہوتا ہے حلال رزق کمانے کے لیے، اسی حالت میں انسان فوت ہو جاتا ہے۔ رب العالمین بڑا خوش ہوتا ہے اس انسان پہ کہ یہ انسان حرام کو چھوڑ کے حلال کمائی کرنا چاہتا تھا اور اب میرے پاس آیا ہے یہ۔ تو انبیاء بھی اپنی اولاد کو یہی نصیحت کرتے تھے کہ اسلام کی حالت میں فوت ہو جاؤ۔ اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کامیاب وہ لوگ ہیں جو نیک اعمال ہمیشہ کرتے رہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ،
وہ لوگ جو کہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی مسلمان ہو جائیں، ثم استقاموا، پھر نیک عمل پہ ہمیشگی کریں، تتنزل علیہم الملائکہ، مرتے وقت فرشتے ان پہ نازل ہوتے ہیں، آسمان کے فرشتے آتے ہیں، ان کو کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا آپ نے، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، تم لوگوں نے جنت میں داخل ہونا ہے، پریشان نہ ہو۔ یہ فرشتے ہمیں کب کہیں گے؟ موت کے وقت، تب کہیں گے جب ہم نیک اعمال پہ ہمیشگی کریں، ہمیشہ نیک اعمال کرتے رہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، اے انسان، اے آدم کی اولاد، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو، یہاں تک کہ تجھ پہ موت آئے، مرنے تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، تب جا کے کامیاب ہوگے، وَإِلَّا درمیان میں چھوڑ کے کبھی کامیاب نہیں ہونا تو نے۔ یہ کبھی مت سوچنا کہ میں رمضان میں صرف رب العالمین کی عبادت کروں گا، بعد میں نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے ہی پیارے صحابی ہیں، عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، یہ اتنے پیارے صحابی ہیں، نوجوان صحابی تھے، یہ ان کی شادی ہو گئی، والد صاحب نے شادی کرا دی، شادی کے بعد والد صاحب ہی آئے شکایت لگانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی میرا یہ بیٹا اپنی گھر والی کو کوئی توجہ نہیں دے رہا، ساری رات نمازیں ہی نمازیں پڑھتا ہے اور دن کو روزے رکھتا ہے، آپ ذرا سمجھائیں ان کو۔ یہ آج کل کے نوجوانوں کے لیے سوالیہ نشان ہیں، کیا ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں؟ باپ شکایت لگا رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، کیوں میرا بیٹا روزے زیادہ رکھ رہا ہے، نمازیں زیادہ پڑھتا ہے، رات کو اپنی بیوی کو توجہ نہیں دے رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ آپ ایسا نہ کریں، مہینے میں 3 روزے رکھیں۔ کہنے لگے نہیں اللہ کے نبی میں اور بھی رکھ سکتا ہوں، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہفتے میں 2 روزے رکھیں، جمعرات اور سوموار کے، نہیں میں اور بھی رکھ سکتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ 1 دن روزہ رکھیں، 1 دن افطار کریں۔ کہنے لگے اور بھی رکھ سکتا ہوں، کہا نہیں اس سے بہتر کوئی روزہ نہیں ہے۔ داؤد علیہ السلام کا بھی یہی طریقہ تھا۔ اسی طرح نیک اعمال میں، قیام اللیل وغیرہ وغیرہ میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن عبداللہ کو دیکھا اور بلایا، کہا کہ یا عبداللہ لا تکن مثل فلان، وہ فلاں شخص کی طرح نہ بنو، کانا یقوم من اللیل فترک قیام اللیل، وہ پہلے اچھا تھا، قیام اللیل پڑھتا تھا، بڑا نیک تھا، لیکن بعد میں قیام اللیل چھوڑ دیا اس نے۔ تو نے ایسا نہیں بننا، نیک انسان ہو، نیک ہی رہنا، اپنے نیک اعمال کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ رب العالمین کو وہ عمل پسند ہے جس پہ انسان ہمیشگی کرے۔ علماء فرماتے ہیں القلیل الدائم خیر من الکثیر المنقطع، القلیل الدائم، عمل چھوٹا ہو، تھوڑا سا ہو، مختصر ہو، لیکن اس پہ انسان ہمیشگی کرے، یہ بہتر ہے اس عمل سے جو زیادہ ہو لیکن کبھی کبھار ہو۔ رمضان میں 10 لاکھ روپے میں نے خرچ کیے، کوئی انسان کہے اچھا رمضان کے بعد کچھ بھی نہیں، خیریت ہے، کچھ بھی نہیں کرنا میں نے۔ دوسرا انسان رمضان میں صرف 10,000 خرچ کریں، اچھا شوال میں پھر 10,000، ذوالقعدہ میں پھر 10,000، ذوالحجہ میں پھر 10,000، سال کے 12 مہینے 10,000 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا جائے تو سال کی کتنے بنے؟ 1,20,000 بنیں گے۔ لیکن دوسرے انسان نے رمضان میں 10 لاکھ خرچ کیے، باقی اگلے رمضان تک کچھ بھی نہیں۔ اس انسان نے کتنے خرچ کیے؟ 10 لاکھ سالانہ، اور دوسرے انسان نے 1,20,000 خرچ کیے سالانہ۔
یہ 1,20,000 والا اللہ رب العالمین کو زیادہ پسند ہے اس 10 لاکھ والے سے۔ کیوں؟ خرچ تو اس نے زیادہ کیا، لیکن اس نے ایک ہی مرتبہ خرچ کر کے آگے پیچھے رب العالمین کو بھول گیا۔ لیکن دوسرا انسان کم خرچ کرتا رہا لیکن اپنے رب کو ہمیشہ یاد رکھتا رہا۔ اسی طرح کوئی انسان رمضان میں 5 مرتبہ قرآن ختم کرے، مکمل کرے، ناظرہ پڑھ کے 3 مرتبہ مکمل کرے، لیکن دوسرا انسان ہر مہینے ایک پارہ پڑھتا جائے، یا یہ کہیں کہ مہینے میں 3 پارے پڑھتا جائے، تو سال میں تقریباً وہ 1 مرتبہ قرآن مکمل کرے گا۔ دوسرے انسان نے رمضان میں 1 مہینے میں 3 مرتبہ قرآن مکمل کیا۔ دونوں میں سے کون اللہ رب العالمین کو زیادہ محبوب ہے؟ جو مکمل مسلسل پڑھتا رہا، اگرچہ کم پڑھا اس نے، سالانہ حساب ایوریج لیا جائے اس کا عمل زیادہ ہے، اس کا کم، لیکن رب العالمین اس کو نہیں دیکھتا۔ رب العالمین میرے اور آپ کے ہمیشگی کو دیکھتا ہے۔ اس لیے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ اماں جی بتائیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اعمال کرتے تھے؟ اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی کان عملہ دیما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمیشہ تھا، ہمیشہ کے لیے رب العالمین کی عبادت کرتے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں، بڑے ہی امیر تھے، بڑے بزنس مین تھے۔ مدینہ منورہ جب آئے تو کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، مدینہ منورہ آ کے کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہاجر ایک انصاری کو بھائی بنا کے ان کا رشتہ قائم کرتے، دونوں کو بھائی بناتے، ایک مہاجر ایک انصاری، تاکہ انصاری اس کے ساتھ مدد کرے۔ انصار ان صحابہ کو کہا جاتا ہے جو مدینہ منورہ کے اپنے اصل باشندے تھے، اور مہاجر جو باہر سے آئے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کا بھائی سعد بن الربیع کو بنایا، دونوں کو آپس میں بھائی بنایا۔ سعد بن الربیع رضی اللہ عنہ کتنے ہی پیارے صحابی ہیں، اپنے بھائی عبد الرحمن کو کہتے جو کل تک ان کے بھائی نہیں تھے، کل پرسوں ان کو جانتے ہی نہیں تھے، آج دیکھ لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بنایا تو پھر میرا بھائی ہے۔ کہنے لگے بھائی میرے پاس 2 مکان ہیں، آپ آئیں دونوں مکان دیکھ لیں، جو آپ کو پسند آئے وہ آپ لے لیں، دوسرا مکان میں لے لوں گا۔ میرے پاس 2 کھیت ہیں، دونوں میں سے جو آپ کو پسند آئے وہ آپ لے لیں، دوسرا میں رکھ لوں گا اپنے پاس، آپ میرے بھائی ہیں، آپ کے ساتھ تعاون کرنا چاہتا ہوں۔ تو عبد الرحمن بھی عبد الرحمن تھے، کہنے لگے عبد الرحمن نہیں بھائی، اللہ آپ کو برکتوں سے نوازیں، آپ مجھے بتائیں بازار کہاں ہے، بازار میں کیا کچھ اچھا چل رہا ہے آج کل؟ تو انہوں نے کہا وہ سامنے بازار ہے، میں تو بزنس مین نہیں ہوں، میں تو ایک کسان ہوں، لیکن ویسے بازار وہ ہے فلاں جگہ پہ۔ انہوں نے کہا چلو میں کاروبار شروع کرتا ہوں۔ زیرو سے کاروبار شروع کر کے اللہ رب العالمین نے بہت ہی مال دیا۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ چندہ جمع کریں، کچھ پیسے لے کے آئیں مجاہدین کے لیے، کفار پہ حملہ کرنا ہے ہم نے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ 8.5 تولے 8.5 کلو سونا لے کے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا۔ عمر بن الخطاب بھی ساتھ کھڑے تھے، عمر بن الخطاب نے پیچھے کھینچا عبد الرحمن کو، کہا عبد الرحمن کیا کر رہے ہو؟ یہ سب کچھ آج ہی خرچ کر رہے ہو، کل کے لیے کیا کرو گے؟ کل کا بھی سوچو، اللہ کے بندے کل بھی جینا ہے، تو نے کیا کر رہے ہو؟ جتنا جو کچھ ہے سب کچھ خرچ کر رہے ہو۔ عبد الرحمن نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ 8.5 کلو سونا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اتنا تو میرے پاس گھر میں اور بھی پڑا ہے، میرے فلاں جگہ پہ جو کاروبار ہے اس میں بھی اتنا ہے، فلاں جگہ پہ جو کاروبار ہے اس کا ڈبل وہاں ہے، فلاں جگہ پہ کاروبار ہے اس کا آدھا وہاں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے میرے لیے۔
مقصدی بات یہاں پہ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ عمر بن الخطاب عبد الرحمن کو کہنا چاہتے تھے کہ عبد الرحمن کل کا بھی سوچو، کل بھی خرچ کرنا ہے، یہ نہ کرو کہ سب کچھ آج ہی خرچ کرو، کل خرچ کرنے کو کچھ بھی باقی نہیں ہو، اللہ کی راہ میں کل بھی خرچ کرنا پڑے گا، پرسوں بھی خرچ کرنا پڑے گا، اس کا بھی سوچو۔ تو عبد الرحمن نے کہا کہ نہیں، کل کا بھی میں نے سوچا ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، مال ہے میرے پاس۔ تو صحابہ کرام کا بھی یہی طریقہ رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ رہا کہ ہمیشہ نیک عمل کرنا، ایک ہی مرتبہ سب کچھ کر کے کل کچھ بھی نہیں کرنا۔ مسلمان کی نشانی یہ نہیں ہے، نیک انسان کی نشانی نہیں ہے، یہ انبیاء کی نشانی نہیں ہے، صحابہ کرام کی نشانی یہ نہیں ہے، صحابہ کرام کا طرز عمل نہیں ہے، سلف صالحین کا طرز عمل نہیں ہے۔ سلف صالحین اور صحابہ کے طریقے پہ ہم اگر چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال ہمیشہ کریں۔ اس لیے رب العالمین نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ لوگوں، من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدہر، اے لوگوں، انسان رمضان کے روزے رکھ لے، رمضان کے بعد پھر شوال کے 6 روزے رکھے، کان کصیام الدہر، ایسا ہوا کہ اس انسان نے مکمل سال کے روزے رکھے، کیونکہ ایک نے کی الحسنۃ بعشر امثالھا، تو ایک مہینہ 10 مہینوں کے بدلے، اور 60 دن، یہ 6 دن 60 دن کے بدلے جو کہ 2 مہینے بنتے ہیں، اور سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں۔ انسان رمضان کے روزے رکھے، اس کے بعد شوال کے مہینے کے 6 روزے رکھے، چاہے مسلسل رکھے، چاہے ایک دن رکھے، 2 دن بعد پھر رکھے، 5 دن بعد پھر رکھے، المہم 6 روزے رکھے اس مہینے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان کصیام الدہر، اس انسان کو اتنا اجر ملے گا کہ اس انسان نے مکمل سال کے روزے رکھے۔ وجہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے یہ ہیں کہ میرے امتی رمضان میں روزے رکھ کے بعد میں روزوں کو بھول نہ جائیں، بعد میں بھی روزے رکھے، رمضان کے بعد شوال کے روزے، شوال کے بعد پھر عاشوراء کے روزے، اسی طرح یوم عرفہ کے روزے، اس کے بعد عاشوراء، اس کے بعد وغیرہ 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 روزے رکھتے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ رب العالمین کو وہ عمل پسند ہے جس پہ انسان ہمیشگی کرے، اگرچہ وہ عمل کم ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن انسان اس پہ ہمیشگی کرے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.